اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے معنی کیے جاتے ہیں کسی چیز میں بغیر مالک کی اجازت کے تصرف اور عمل درآمد کرنا۔ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ تو اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہاڑ بنائے اللہ نے، یہ پہاڑ جتنے زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی اندر ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے زمین کی حرکت جو ہل رہی تھی وہ رک گئی۔ آج ان کو توڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، راستے بنائے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے حرکت کا تو زلزلہ آئے یا سونامی آئے، کوئی چیز ٹھہرتی ہے، بچتی ہے؟ نہیں۔ فطرت کے خلاف اگینسٹ نیچر جو بھی چلتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ انسانوں کو بھی بتایا گیا تمہیں اللہ نے بنایا ہے سر سے پاؤں تک، یہ تمہارا جسم اللہ نے بنایا ہے۔ عالم صغیر اور عالم کبیر، پوری کائنات عالم کبیر، انسان کا وجود عالم صغیر۔ کیا کچھ نہیں ہے اس انسان کے جسم میں؟ سائنس کے مطابق، جو سائنس والے کہتے ہیں 10 ملینز فیکٹریز انسان کے جسم میں ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ ہو گیا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، ملٹی کریں، اتنے کارخانے انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کس نے بنایا ہے یہ؟ آپ کو بتایا آپ مسکرا دیتے ہیں تو مسکرانے میں آپ کے چہرے میں کتنے جو آپ ان کو رگیں کہیں، شریانیں کہیں، بال سے باریک کتنی ہیں، سینکڑوں وہ حرکت میں آ جاتی ہیں۔ آپ بات سنتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یہ سارا نظام کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، شطرنج، چیس کہتے ہیں اس کو، لوگ کھیلتے ہیں۔ وہ لایا کہ 64 خانے ہیں اس میں، 64 باکسز چٹائی کی طرح۔ اس نے کہا اس میں بنانے والے نے دنیا بھر کی چالاکی رکھ دی ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا یہ تیرا شطرنج کا جو بساط ہے، جو چٹائی ہے، یہ سائز اس کا بڑا ہے، چہرے کا سائز اس سے چھوٹا ہے۔ اللہ نے اس چہرے میں جو کمال رکھا ہے اس کا ایک اثر ہے یہ جو بنایا ہے۔ اللہ نے کتنے کمال انسان کی عقل میں، چہرے میں رکھے ہیں۔ میں اور آپ اگر اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، وہ بڑی شان والا ہے، ہم کسی طرح بھی اس کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ یہ صبح و شام، یہ دن رات، میں نے کتنی مرتبہ آپ سے کہا زمین سے کتنے درخت نکلتے ہیں، ان کے پتے الگ ہیں، پتوں میں دھاریاں الگ ہیں، ذائقے الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، کون بناتا ہے یہ؟
اللہ کی نعمتیں کھانے والوں، طرح طرح کے ذائقوں سے لطف اندوز ہونے والوں، مزے لینے والوں، کبھی سوچا، غور کیا، کون ہے اللہ کے سوا؟ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انسان کی سب سے بہترین غذا شہد، وہ بھی مکھی کا تھوک ہے۔ انسان کا سب سے بہترین لباس ریشم، وہ بھی مکھی کا تھوک ہے۔ اے انسان، تو کیوں نہیں رب کے سامنے جھکتا؟ کیوں نہیں اس کو مانتا؟ یہ جانوروں کی الگ الگ شکلیں، الگ الگ کام، اللہ خود فرماتا ہے اس اونٹ کو دیکھو کیسے بنایا ہے اس کو، یہ 3 ہفتوں کا پانی ایک وقت میں پی لیتا ہے، پھر اس کو 3 ہفتے پانی کی ضرورت نہیں۔ جن جگہوں پہ دوسرے نہیں چل سکتے، اللہ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے وہ ریت میں بھی چلتا ہے۔ اس کی بناوٹ غور کرو، کون ہے بنانے والا؟ اللہ تعالی۔ اے انسان، غور کر، پہچان اپنے رب کو۔ مکہ والو، تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، تم سے بڑے زیادہ زور آور لوگ تھے، پہاڑ کاٹ کے مکان بناتے تھے، کھیتی باڑی بہت آتی تھی ان کو، انجینئر تھے اپنے وقتوں کے، وہ عمریں بھی بہت ہوتی تھی، خوب بستیاں بساتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، بہت شہر آباد کیے۔ مکہ مکرمہ میں تو سبزہ نہیں ہے، گھاس وغیرہ نہیں ہے، تم ان جیسے نہیں ہو۔ تم نے ان کا انجام دیکھا؟ ان کے گھر ان کو بچا سکے؟ وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا؟ جاؤ دیکھو، تم سفر کرتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ پہلوں کے انجام سے سبق سیکھو۔ کافر کا کھانا پینا چلنا پھرنا ظلم ہے کہ وہ رب کی بغاوت کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، رب کو نہیں مانتا اور اس کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ مومن کے یہ کام، کھانا پینا چلنا پھرنا، عبادت کہ اس لیے وہ رب کو مانتا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ ہم لوگ اگر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ آج ہم مسلمان کہلا کر کیا کر رہے ہیں۔ مہربانی۔ کافر تو رب کو نہیں مانتے، ہم تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے شکر کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ مخلوق کتنی ہے، کتنی قسم کی ہے، ہم نہیں جانتے، گن بھی نہیں سکتے ہم تو۔ کتابوں میں جو بتائی جاتی ہے اس کے مطابق ہم کچھ کہہ دیتے ہیں۔ کتنی قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے رینگنے والے، کتنے چلنے والے، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے، اڑنے والے، سمندری مخلوق کتنی ہے، ہم تو تعداد بھی نہیں جانتے۔ ہمیں شکر کا حکم دیا کیونکہ ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اور ہم ہی ناشکرے ہو گئے۔ تو کافر تو باغی ہے، رب کو نہیں مانتے، ہم تو رب کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اونچی، خود بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی سکھاؤ
کہا کریں الحمدللہ والشکر للہ. یہ کلمے یاد کراؤ. پانی پئیں، ہوا اچھی لگے، نیند ملے، کھانا ملے، پہننا ملے، تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر کرنا ہے. تو جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا شکر کرو گے نعمت اور زیادہ کر دوں گا. وہ نوازتا ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے. دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت اگر ہوتی تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، منکروں کو نہ دیتا. مچھر کے، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور ہم اسی دنیا کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں. تو ہمیں ہر حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے. کتنا ٹائم لگتا ہے الحمدللہ کہنے میں؟ کتنی محنت ہوتی ہے الحمدللہ کہنے میں، لیکن سستی نہیں کہتے. حالانکہ زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے، برکتیں ہی برکتیں. میں سمجھا دوں آپ کو. آپ نے ایک مرتبہ کہا اللہ، کہیے گا، آپ کے منہ سے نکلا نا، فرشتہ بن گیا. اب وہ کہہ رہا ہے اللہ، آگے اور فرشتہ بن گیا. پھر آپ نے کہا، پھر اس نے کہا، پھر اس نے، آگے سلسلہ آپ سے لے کر ساری فضا میں نور کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد فرشتوں کی ایک جماعت جمع ہو جاتی ہے. آپ نور کے حالے میں آ جاتے ہیں. بتائیے فائدہ ہے یا نہیں؟ گانے گنگنا لیں گے، دنیا کی باتیں کر لیں گے، مگر ہم رب کی تعریف نہیں کرتے. جھوٹی تعریف دنیا داروں کی کرتے ہیں، ان سے کچھ ملتا بھی نہیں. رب کی تعریف کریں، وہ تعریف بھی سچی، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی تعریف تو بہت بلند ہے، ہم سے جتنی ہو سکتی ہے وہ کریں. وہ اتنا نوازتا ہے، ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. عادت ڈالیں شکر کرنے کی، اس کی نعمتوں پر. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ فی زمانہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے شکایت کرنے کا، ہر وقت شکایت. ایک آدمی کو سال بھر میں کتنا نفع ہوا وہ نہیں بتاتا، کتنا فائدہ پروفٹ ہوا نہیں بتاتا. نقصان کا ذکر بار بار کرتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی ہو جائے، اتنا نقصان ہو گیا، تو جو نفع ہوا اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ صحت کا وقت کتنا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں. تھوڑی سی بیماری آئی تو شکایت. غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے. ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر. مگر ہم جب مرض ہی نہیں مانیں گے، علاج کیسے ہوگا؟ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم مریض ہیں، بیمار ہیں، گناہوں کے بیمار ہیں، خطاؤں کے بیمار ہیں، لغزشوں کے بیمار ہیں. مانتے ہی نہیں، دوسروں کو غلط کہتے ہیں، خود نہیں اپنے آپ کو تسلیم کرتے. تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں، مومن وہ ہوتا ہے جو رب تعالی سے راضی رہے اور رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرے.
وہ کیسے لوگ تھے جو فاقے کرتے تھے. ہمارے تو پیٹ نکلے ہوئے ہیں نا، اللہ والوں کے پیٹ ان کی کمر سے لگے ہوتے تھے اندر. وہ ہماری طرح فربا یعنی گول مٹول نہیں ہوتے تھے، فاقے کرتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے، پھر بھی کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر، تو جس حال میں رکھے تو بس راضی رہو. ہمارے پاس شکایتیں شکایتیں، کبھی ہوا شکر کر لیا ورنہ شکایتیں. کتنے اچھے ہیں وہ لوگ، ہر بات پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کا شکر ہے، یہ ہے. سب کو یہ توفیق. ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی کام اچھا ہو جائے تو جی میں نے کیا ہے، خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی. حالانکہ کہنا یہ چاہیے اچھا ہو گیا اللہ کی مہربانی سے، خراب ہوا میری کوتاہی سے. مگر ہم نے معاملہ الٹا کیا ہوا. ہمیں سیکھنا چاہیے.